قائد اعظم کا 146واں یوم پیدائش مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ کراچی میں بابائے قوم کے مزار پر تعینات گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے مزار قائد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم تھے، جنہوں نے گارڈز کا معائنہ کیا۔ اعزازی گارڈز نے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نسیم کو جنرل سلامی پیش کی اور مہمانوں کی کتاب پر تاثرات بھی درج کیے۔ تقریب میں پاک فضائیہ کے کیڈٹس گارڈز کے فرائض پاکستان آرمی کے کیڈٹس کے حوالے کیے گئے۔ گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ اور کمشنر کراچی مزار قائد پر حاضری دیں گے، جبکہ تینوں افواج کے نمائندے ڈی جی رینجرز بھی مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ خیال رہے کہ قائد کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سال میں 3 بار 14 اگست، 6 ستمبر اور 25 دسمبر کو منعقد ہوتی ہے۔ تقریب میں نیوی، ایئر فورس اور پی ایم اے کاکول کے کیڈٹس بالترتیب ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ بلوچستان میں درجہ حرارت نقطہ انچمات سے گر گیا، شدید سردی کے بعد الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں آج کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ، کلات میں -7، زیارت میں -5، مستونگ میں -3، پشین میں -4، پنجگور میں 3 اور سبی میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ بلوچستان اکثر اضلاع میں موسم سرد اور جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ مغربی سسٹم آج شمالی بلوچستان میں داخل ہوگا، جس کے باعث بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، چمن، زیارت، صوب اور گرد و نواح میں ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم نے شمالی بلوچستان کے لیے موسم پر الرٹ جاری کر دیا۔ چمن، زیارت، قلعہ عبداللہ، پشین، قلعہ سیف اللہ میں برف باری پر الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، صوب، کسوک، ٹاپ، کان، مہترزئی، زیارت، لک پاس پر ہائی وے برفیلے موسم سے شدید متاثر ہونے کے امکانات، جس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنرز کو ہائی ویز اور لنک روڈز پر محدود آمد رفت کے لیے اقدامات کی ہدایت بھی دی گئی۔ تو دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی سسٹم کے داخل ہونے سے ملک بھر میں آج سے سردی کی نئی لہر متوقع ہے، جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ مزید رواں سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر ریکارڈ سردی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری آج 25 دسمبر اتوار کو کرسمس کا تہوار انتہائی جوش و خروش، مذہبی تذک و احتشام اور روایتی جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ کرسمس ٹریز کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ تمام چرچز کو انتہائی خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریب کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جہاں مسیحی برادری کے افراد اپنی مذہبی تقریبات کی ادائیگی اور عبادت کریں گے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، قیام امن اور سلامتی، خوشحالی کی خصوصی دعائیں بھی مانگی جائیں گی۔ ISI کو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف استعمال کریں تو ہم اچھی گورننس دے سکتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں چیئرمین تحریک انصاف نے ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے نئی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ عدلیہ اپنا کام کرے اور فوج کی منظم فورس کو مافیاز کے خلاف استعمال کیا جائے۔ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی SI کو ہائی لیول کرپشن، منی لانڈرنگ، قبضہ گروپس اور اسمگلنگ کے خلاف استعمال کیا جائے تو ہم ایک اچھی گورننس دے سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج تگڑا ادارہ ہے، اس کی ضرورت تو پڑنی ہے، اگر ملک میں انصاف قائم نہیں ہوا تو ملک ختم ہو جائے گا۔ مزید کہا کہ کیا وہ ناانصافی کو اس لیے قبول کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی؟ PDM یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہو تو صدر مملکت ہی کرتے ہیں، میرا کسی سے رابطہ نہیں۔ اور ادھر کراچی میں ڈاکو نے معروف اداکارہ کے بھائی کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا۔ کراچی شہر قائد کے علاقے جمشید کوارٹر میں گرو مندر کے قریب پاکستان کے معروف اداکارہ سلومی عزیز کے بھائی کو قتل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ سلومی کا کہنا ہے کہ بھائی کو واردات کے دوران ڈاکو نے قتل کیا، جبکہ پولیس نے دعویٰ کیا کہ واردات سیکنڈوں میں ہوئی۔ تنازع ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتی ہے۔ اداکارہ سلومی کی جانب سے میڈیا پر بیان سامنے آیا کہ ان کے بھائی عبدالوحید ہربل جڑی بوٹیوں کا کام کرتے تھے، انہیں ملزمان نے دکان میں گھس کر مذمت پر قتل کیا۔ ان کی یا بھائی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں۔ دوسری جانب اداکارہ نے بھائی کے سوئم کے بعد بھرپور قانونی کارروائی کرنے کا بھی اعلان کیا۔ واقعے کا مقدمہ الشفیع دواخانہ کے مالک اور مقتول عبدالوحید کے بھائی توحید عزیز ہاشمی نے نامعلوم ملزمان کے خلاف جمشید کوارٹر تھانے میں درج کروا دیا۔ ڈیفالٹ کا خطرہ، حکومت پھر بھی ترقیاتی اخراجات بڑھانے پر مصر۔ جہاں ایک طرف پاکستان کا دیوالیہ ہو جانے کے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں تو دوسری طرف مورچہ
عام انتخابات کے تناظر میں کھلے اخراجات کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے وزیر اعظم آفس سے رابطہ کر کے 727 ارب روپے مالیت کے سالانہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اضافے کی درخواست کی۔ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال کے دوران کیے گئے 119 ارب روپے کے ترقیاتی اخراجات میں سیاسی نوعیت کے منصوبوں کو زیادہ حصہ دیا گیا۔ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وزیر اعظم آفس کو بھیجی جانے والی سمری میں درخواست کی گئی کہ فنانس یونین کو رواں مالی سال کے دوران 727 ارب روپے مالیت کے پی ایس ٹی پی میں کوئی کٹوتی نہ کرنے اور اس کی رقم میں معقول اضافہ کرنے کی ہدایت کی جائے۔ گزشتہ ماہ وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بتایا تھا کہ قومی اسمبلی کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے منظور کردہ 727 ارب روپے کے پی ایس ٹی پی کے بجٹ میں 258 ارب کی کمی کر دی جائے گی، جس کے بعد اس کی مالیت 469 ارب روپے رہ جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزارت منصوبہ بندی اب پی ایس ٹی پی کی 727 ارب روپے کی مجموعی مالیت میں کم سے کم 87 ارب روپے کا اضافہ کروانا چاہتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو پارلیمنٹریز کو ان کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے دی گئی ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کی یہ سفارش ملک کے موجودہ مالی حالات کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں کے مطالبات کے ساتھ اپنی مطابقت نہیں رکھتی، جو حکومت پر مسلسل زور دے رہے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی جائے تاکہ دیگر ضروری اخراجات کے لیے رقوم کی دستیابی ممکن ہو سکے۔